اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہم ان دنوں اپنے مقررہ موضوع ساز کے ساتھ محفل سماع قرآن و حدیث کی نظر میں اس حوالے سے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے ارشاد گرامی اور دوسری حدیث پاک کے مطالعے سے گزر رہے ہیں۔ دوسری حدیث پاک وہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ عید کا دن تھا اور کچھ حبشی صحابہ یہ نیزے اور ڈھالوں کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں کھیل رہے تھے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کیا تم اس منظر کو دیکھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور ان کھیل کرنے والے اور رقص کرنے والے اور گانے والے حبشی صحابہ کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے فرمایا دونکم یا بنی ارفدہ، یہ اسی طرح چلنے دیا جائے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں دیکھتے دیکھتے اکتا گئی تو مجھ سے پوچھا حسبکی، کہ اب کافی ہے؟ میں نے عرض کی جی، تو ارشاد فرمایا تو اب اندر جاؤ۔ بنیادی طور پر اس دوسری حدیث پاک کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے مختلف الفاظ اور مختلف روایات کے ساتھ ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان تمام تفصیلات کے ساتھ اور ان روایات اور ان مختلف الفاظ کے ساتھ ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم خاص کر اس مسئلے کے حوالے سے ان روایات کی روشنی میں اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان یہ موجودہ وقت میں کن چیزوں پر بیس کرتا ہے اور کن چیزوں پر بنیاد اس کی رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہے، یا ہماری پسند اور ناپسند جو ہے، یا اللہ و رسول کے ارشادات اور فرمودات جو ہیں، وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ کافی تفصیلات اس روایت کے حوالے سے ذکر کرنے کے بعد آج جو لفظ اس روایت کے تعلق سے ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام طبرانی نے ذکر کیا ہے، اور یہ انتہائی اہم الفاظ ہیں جن کو ذہن میں رکھنے اور ذہن میں رکھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ فرق سمجھ میں آئے۔ بنیادی طور پر یہ گفتگو ہماری جو مسلسل ہو رہی ہے اس موضوع کے حوالے سے، بظاہر تو یہ ایک خاص مسئلہ ہے، لیکن اس کا بنیادی پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے یہ بھی سیکھ ملے گی کہ کس طرح ہم اپنے دین کو قرآن و حدیث پر بیس کریں، اور چل کیا رہا ہے، کوئی کہہ کیا رہا ہے، وہ کوئی بھی ہو، اگر اللہ و رسول کے بعد کوئی اور ہے تو ظاہر ہے کہ بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ اس گفتگو کا بہت اہم پہلو ہے کہ جس طرح معیارات
الٹ دیے گئے کہ وہ کام کہ جس کو رسول اللہ کر رہے ہیں، کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تقوی کی بنیاد وہ بنے گا یا اس کو حرام کہنا تقوی کی بنیاد بنے گا؟ معیارات کس طرح الٹے گئے، آپ ابھی آگے اس اہم امر کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو وہ لفظ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت فاروق اعظم جب آئے اور وہ پتھر اور کنکر اٹھا کر انہوں نے ان کو مارنا چاہا، یا بعض روایتوں کے مطابق ان لوگوں کو مارا اور انہیں منع کرنے کی کوشش کی، تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو منع کیا اور ان رقص کرنے والوں کو، گانے اور بجانے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ تم اسی طرح چلنے دو، اور خود سرکار بھی دیکھتے رہے اور حضرت سیدہ عائشہ کو دکھاتے بھی رہے۔ تو جب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حبشی صحابہ سے فرمایا کہ یہ اسی طرح چلنے دو، تو اسی میں آگے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن ارشاد فرمایا، یعنی اسی دن، لتعلم یہود ان فی دیننا فسحہ وانی ارسلت بحنیفیۃ سمحہ۔ اور اسی طرح دوسرے الفاظ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ فرمایا العبوا، کھیل کرتے رہو، لتعلم یہود ان فی دیننا فسحہ وانی ارسلت بحنیفیۃ سمحہ۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سلسلہ جو چل رہا ہے رقص کا، گانے کا، بجانے کا، یہ چلتا رہے تاکہ یہود کو پتہ چلے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تاکہ یہود کو پتہ چل جائے ان فی دیننا فسحہ، کہ ہمارے دین میں کشادگی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے دین میں کشادگی ہے۔ دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں وَأَنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ میں سچے اور آسان دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، سچے اور آسان دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ اس میں پہلا جملہ جو ہے لِتَعْلَمَ یہود أَنَّ فِي دِینِنَا فُسْحَةً، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں یہ سب چلنے دو۔ کیوں چلنے دیا جائے؟ تاکہ یہودی یہ جان لیں کہ ہمارے دین میں کشادگی۔ کون جان لیں؟ یہودی جان لیں۔ کیا جان لیں؟ کشادگی ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارا دین تنگ نہیں ہے، ہمارا دین تنگ نہیں ہے، یعنی جو سماع کو روکتا ہے، روکنا چاہتا ہے، رسول اللہ تو دین کو کشادہ بیان فرما رہے ہیں اور وہ رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہو کر دین کو تنگ بتا رہا ہے۔ اور سرکار کیا بتا رہے ہیں؟ یہ چلنے دو۔ کیوں؟ تاکہ اپنوں کو تو یہ ہے کہ کرو، اور غیر کو اس کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا ہے کہ یہ دیکھو، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے دین میں کشادگی ہے، پھیلاؤ ہے اور وسعت ہے۔ اسی لیے اس جملے کو میرے بار بار یاد کیجئے اور یاد رکھیے باندھ کر، دین وہ ہے جو رسول کا فرمان ہے، میری اور آپ کی پسند دین نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنے بیٹے کے کسی پارٹ کو کاٹنے پر نہ میں خوش ہوں نہ میرا معاشرہ خوش ہے، مگر جب رسول تشریف لائے اور فرمایا ختنہ سنت ہے، تو اب ہم اپنے بچوں کا پارٹ کٹواتے بھی ہیں، شیرنی بھی تقسیم کرتے ہیں۔ دین یہ ہے جو رسول نے کیا، کروایا، کرنے کا حکم دیا، وہی دین ہے۔ یعنی سماع حرام ہونا تو دور،
اور میں نے عرض کیا کہ اس روایت میں سماع کی پوری تصویر موجود ہے، رقص بھی موجود ہے، گانا بھی موجود ہے، اور قرین قیاس یہ ہے جو بعض حدیث میں مذکور نہیں ہے مگر دوسری روایت کے تعلق سے میں نے ذکر پہلے بھی کیا، آگے بھی اور روایتیں آئے گی کہ اس میں بجانا بھی موجود ہے، یعنی سماع کی پوری تصویر ہے۔ سرکار اس کو کیا فرما رہے ہیں؟ تاکہ یہود جانے، کیا مطلب؟ یعنی وہ یہ جان لیں کہ دین تنگ نہیں ہے جو دین میں لے کر آیا ہوں، تاکہ وہ اس دین کی طرف مائل ہوں۔ آپ اپنے مال کی خوبی کس لیے بیان کرتے ہیں؟ یہ بہت دن چلے گا، بڑا نرم و نازک ہے، سستا بھی ہے، اچھا بھی ہے، ٹکاؤ بھی ہے۔ کیوں؟ تاکہ خریداروں کی تعداد بڑھے۔ بلا تمثیل سرکار دنیا کو مسجد نبوی میں ہونے والے اس رقص کے ذریعے، اس گانے اور بجانے کے ذریعے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں وہ تنگ نہیں ہے بلکہ کشادہ ہے، اور اس کی اس خوبی کی وجہ سے تم اس دین کو قبول کرو۔ یعنی سماع ساز کے ساتھ یہ دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ اور دین کی قبولیت کا ذریعہ ہے غیروں کے نزدیک۔ اسی بنیاد پر میں نے عرض کیا کہ سرکار غریب نواز نے جب اس پر عمل کر کے ہندوستان میں دکھایا تو اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ کروڑوں لوگ مسلمان ہوئے، اور آج تک بالواسطہ اگر دیکھا جائے تو جو مسلمان بر صغیر میں موجود ہیں وہ سرکار غریب نواز کے اسی عمل کی بنیاد پر اور اسی عمل کی برکت کی بنیاد پر۔ لِتَعْلَمَ یہود أَنَّ فِي دِینِنَا فُصْحَةً، یہود جان لیں کہ ہمارے دین میں کشادگی ہے۔ اور کشادگی آپ کو پتا ہے، کوئی پوچھے کہ بھائی مسجد بھر گئی یا اور لوگوں کی گنجائش ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ اگر بھر گئی تو مطلب اور لوگ اس میں نہیں آ سکتے، اور اگر گنجائش ہے کیا مطلب ہے؟ باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ مطلب ان حبشی صحابہ دین میں گنجائش ہے، پھیلاؤ ہے، وسعت ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے دین میں جس طرح نماز ہے، جس طرح روزہ ہے، جس طرح حج ہے، جس طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح ان حبشی صحابہ کا رقص بھی ہمارے دین میں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں ان کا گانا بھی ہے، ان کا بجانا بھی ہمارے دین میں ہے، یہ سب دین ہے جی۔ اب اس اینگل سے اگر محفل سماع کو دیکھا جائے تو محفل سماع نہ صرف جائز، نہ صرف مستحب، نہ صرف سنت بلکہ شعار اسلام، اسلام کی پہچان ہے کہ سرکار جس کے ذریعے غیروں سے دین کو پہچنوا رہے ہیں کہ دیکھو یہاں کیا ہے۔ سرکار یہ نہیں فرما رہے ہیں تاکہ یہود جان لیں کہ ہمارے دین میں نماز بھی ہے، کہ نماز پہچان کا ذریعہ بنے، نہیں۔ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ یہود جان لیں کہ ہمارے دین میں زکوٰۃ بھی ہے، یہ نہیں فرما رہے ہیں تاکہ یہود جان لیں کہ ہمارے دین میں حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، نہیں۔ سرکار یہاں دین کی پہچان کروا رہے ہیں تاکہ یہود جان لیں کہ ہمارے دین میں رقص بھی ہے اور مسجد میں ہوتا ہے، تاکہ یہود یہ جان لیں ہمارے دین میں گانا بھی ہے اور مسجد میں گایا جاتا ہے، اور تاکہ یہود یہ بھی جان لیں ہمارے دین میں بجانا بھی ہے اور مسجد میں بجایا جاتا ہے۔ سرکار اس کے ذریعے غیروں کو دین پہچنوا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ سرکار یہ بتا رہے ہیں کہ سماع صرف جائز نہیں، مستحب نہیں، سنت نہیں بلکہ شعار دین ہے، اور قرآن فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شعار اسلام کی، دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے اسے اللہ کا تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر صوفیہ نے محفل سماع میں وہ قربتیں، وہ قبولیتیں اور وہ تقوی حاصل کیے جو انہیں دوسری محفلوں میں حاصل نہیں ہوئے۔ یہ قرآن پر عمل کا نتیجہ ہے اور یہ ان حدیث مبارکہ پر عمل کا نتیجہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ جس امر کو
شعار دین قرار دے رہے ہیں، ملا اسے کیا حرام قرار دیتا ہے۔ اسی طرح ملا حرام کہنے کو تقوی قرار دے رہا ہے اور رسول اللہ شعار اسلام ہونے کو تقوی قرار دے رہے ہیں۔ ملا کا دین کیا ہے، رسول اللہ کا دین کیا ہے، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ فصحا مانے گنجائش، اور لتعلم یہود، اس کو بہت غور کے ساتھ سننے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ اس کے ذریعے دین کو متعارف کروا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے دین کی شان بتا رہے ہیں۔ شان کیا ہے ہمارے دین کی؟ بھائی ہمارے دین میں صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، ہمارے دین میں یہ بھی ہے۔ ہاں، رسول اللہ جس کو دین کی شان بتا رہے ہیں، ملا اس کو حرام بتا رہا ہے۔ رسول اللہ جس کو اپنے دین کا کمال بتا رہے ہیں کہ یہودیوں جان لو ہمارے دین میں تو یہ بھی ہے، ملا اس کو حرام بتا رہا ہے۔ لتعلم یہود ان فی دیننا فصحا، کہ اس دین میں تشدد نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، بلکہ یہ دین کی تبلیغ کا ذریعہ ہے، دین کی تبلیغ کا ذریعہ ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ بھائی ہمارے دین میں تنگی نہیں ہے، کشادگی ہے، آؤ اس دین کے دامن سے جڑ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس اس کا اتنا بڑا ایویڈنس ہے کہ سرکار غریب نواز کے ہاتھ پر تنہا 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے اس فارمولے کے ذریعے۔ غریب نواز نے اسی لیے اس پر عمل کیا۔ آگے دوسری چیز آپ دیکھیے کیا فرمایا، وَأَنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ۔ ایک بات تو یہود یہ جان لیں کہ ہمارے دین میں بہت پھیلاؤ ہے، وسعت ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں آئے گا رسول اللہ نے ایسا بول دیا، دین کی پہچان گانے بجانے کو بنا دیا، دین کی پہچان رقص کو بنا دیا، تو پھر اپنے ایمان کی خیر بناؤ۔ بھائی ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ، ملا رسول اللہ نہیں پڑھتے ہم پڑھتے ہیں بھائی محمد رسول اللہ۔ ہمارا ایمان یہ ہے رسول اللہ نے جو فرما دیا وہی ایمان ہے۔ ساری دنیا کا ملا بھی ایک طرف ہو جائے ہمیں قبول نہیں ہے، رسول اللہ تنہا ہمارے لیے کافی، تنہا۔ فرمایا لتعلم یہود ان فی دیننا فصحا، اسی لیے میں انہیں ملا کہتا ہوں، عالم نہیں کہتا۔ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے میں انہیں ملا کہتا ہوں، یہ عالم کہنے لائق نہیں۔ عالم وہ ہے جو رسول اللہ کے علم کو آگے بڑھائے، اور ملا وہ ہے جو اپنی مرضی کے علم کو آگے بڑھائے۔ عالم کی جوتیاں سر آنکھوں پر، بلکہ اس کی جوتی سے جو خاک لگے وہ بھی سرمے نگاہ بنانے کے قابل۔ لیکن ملا، اس کے حوالے سے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اس کی تعلیمات اور دین کی تعلیمات کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک چیز تو یہ فرمایا، دو چیزیں جان لیں یہود۔ نمبر ایک، ان فی دیننا فصحا، کہ ہمارے دین میں کشادگی ہے، یہ سب بھی ہمارے دین میں آتا ہے، اور ملا اسی کو نکال کے پھینک رہا ہے، رسول اللہ اس کو اندر لا رہے ہیں۔ بھائی ابھی مسجد میں جگہ ہے، باہر والوں کو اندر بلاؤ، اور ملا کہتا ہے جگہ نہیں ہے، اندر والوں کو بھی باہر پھینکو۔ دوسری چیز سرکار یہ فرماتے ہیں، دوسری بات کیا جان لیں یہودی، انی ارسلت بحنیفیۃ سمحہ، کہ مجھے حنیفیہ سمحہ کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے۔ حنیفیہ کیا ہے؟ حنیفیہ نمبر ایک، دین ابراہیمی کو بولتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں؟ دین ابراہیمی کو۔ جد الانبیاء حضرت سرکار سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، اس دین کو کیا کہتے ہیں؟ حنیفیہ۔ دوسرا، حق اور سچ ہر باطل سے جدا، یعنی اس میں کوئی باطل، کوئی کجی، کوئی نقص نہیں ہے، سراسر حق ہے،
اس میں باطل کی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے حنیفیت کے ساتھ بھیجا ہے. نمبر 2، حنیفیت کیسی ہے؟ سمحہ. سمحہ کہتے ہیں آسان، یسر، آسانی. دین حنیفیت کے ساتھ بھیجا ہے اور آسانی والے دین کے ساتھ بھیجا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ یہ چلنے دو تاکہ اس سے یہودی جان لیں کہ اللہ نے مجھے دین ابراہیم کے ساتھ بھیجا ہے. رسول اللہ اپنے دین کی تبلیغ حبشیوں کے اس عمل کے ذریعے فرما رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ دین کی تبلیغ اس مقام پر کس چیز کے ذریعے؟ تقریر کے ذریعے نہیں، تقریر کے ذریعے نہیں، خطاب کے ذریعے نہیں. آپ کے جو چند امتی آپ کی مسجد میں آپ کے سامنے جو رقص کر رہے ہیں اور گا بجا رہے ہیں، اس کو رسول اللہ یہودیوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ یہودیوں تم جان لو ہمارے دین میں اتنی کشادگی ہے، اور یہ بھی جان لو کہ یہ دلیل ہے اس بات پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے دین ابراہیم کے ساتھ بھیجا ہے اور وہ دین آسان دین ہے. اب یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کو یہودیوں تک کو سمجھا رہے ہیں، ملا اسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اس کو سنجیدگی سے سمجھیے کہ ملا کس جگہ کھڑا ہوا ہے. رسول اللہ یہودیوں تک کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے دین میں ہے. یہودی کہاں کھڑا ہوا ہے؟ قرآن پاک نے یہودیوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا کہ تم ایمان والوں سے سب سے زیادہ عداوت اور دشمنی رکھنے والا یہودیوں کو پاؤ گے. یعنی ایمان والوں سے جو سب سے زیادہ دور کھڑا ہوا ہے، رسول اللہ اس تک کو بتا رہے ہیں یہ ہمارے دین میں ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، مگر اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. رسول اللہ جس بات کو یہودیوں تک کو سمجھا رہے ہیں تو کسی مسلمان کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت پڑنی چاہیے؟ ضرورت ہی نہیں ہے. حضور آپ نے فرما دیا یہی تو ایمان ہے. ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے قال مصطفی. ایمان مصطفیٰ کا فرمان ہے، مصطفیٰ کے فرمان کا نام ایمان ہے. قرآن بھی اسی زبان سے ملا ہے. سرکار نے ہم نے جبریل کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے قرآن لاتے ہوئے نہیں دیکھا. سرکار نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم نے اسی زبان سے مانا ہے. حتیٰ کہ اللہ کو بھی ہم نے اسی زبان سے پہچانا ہے کہ اللہ ایک ہے. رسول اللہ کس قدر شد اور مد کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ابھی مسجد میں جو کچھ چل رہا ہے یہ ہمارے دین میں ہے، یہودیوں تک کو جان لینا چاہیے. اور یہاں صرف مسلمان نہیں کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں، ملا ہوں، مفتی ہوں، قاضی ہوں اور نہ جانے کیا کیا ہوں، مگر وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا دین کس بات پر آدھارت ہے؟ کیا بنیاد ہے ہمارے دین کی؟ اساس کیا ہے؟ آپ کی مرضی سے دین چلے گا کہ رسول اللہ کی مرضی سے چلے گا؟ آپ رسول اللہ سے بڑے متقی ہو گئے کہ آپ کے تقوی کو سیندھ لگتی ہے، تو رسول اللہ کا تقوی کہاں جائے گا کہ خود بھی سن بھی رہے، دیکھ بھی رہے، اپنی بیوی کو بھی بلا کر دکھا رہے. تو ملاؤں یہ بتاؤ تمہاری نظر میں رسول اللہ کا تقوی کہاں کھڑا ہے؟ رسول اللہ بھی تمہاری نگاہ میں پرہیزگار بچے کہ نہیں؟ رسول اللہ بھی زاہد و متقی بچے کہ نہیں؟ کہ اس کو تبلیغ دین کا ذریعہ بتا رہے ہیں. کس کی مرضی سے دین چلے گا؟ دین رسول اللہ کی مرضی سے چلے گا. بھائی وہی صحیح ہے جو رسول اللہ فرما دیں. ہم آج تک کیا سمجھتے تھے سمجھتے رہیں، لیکن رسول اللہ جو فرمائے دین وہی ہے، اور رسول اللہ جو پسند فرمائے دین وہی ہے. اس لیے یہ جان لینا چاہیے
دونوں چیزیں، رسول اللہ جو بات دین کی جو شان یہودیوں کو بتانا چاہتے ہیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو ان دونوں باتوں کو ہمیں اپنے علم میں رکھنا ضروری ہے۔ یہاں ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، چلنے دو، عمر کے روکنے سے رکنا نہیں، اس لیے کہ دین میرے ہوتے ہوئے عمر کے کسی عمل سے نہیں بنتا، میرے ہوتے ہوئے عمر کے کسی قول سے دین نہیں بنتا، میرے ہوتے ہوئے عمر کی کسی خاموشی سے دین نہیں بنتا، بلکہ دین میرے کرنے کہنے اور میرے خاموش رہنے سے بنتا ہے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں چلنے دو، اور یہ ایسی عظیم چیز ہے کہ یہودیوں کو جاننا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے دین میں ہے، ہمارے دین میں کشادگی ہے، اور انہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دین ابراہیم کے ساتھ بھیجا ہے جو آسان دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو رسول اللہ سے لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حقائق دینیہ عطا فرمائے ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی دل جان سے اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔